السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن رہے ہیں کتاب ایکس آڈیو بک، جہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ انہیں محسوس کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں چھپے احساسات، صدیوں پرانی سانسیں اور انسانی تاریخ کی خاموش چیخیں ہم تک لاتے ہیں۔ آج ہم جس صفحے کو کھولنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام باب نہیں، یہ ہے نفسیات کی شروعات کی کہانی، لیکن نہیں جیسا آپ نے نصابی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ یہ کہانی ونٹ کی لیبارٹری سے نہیں بلکہ اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، میں کون ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ ہم اکثر یہ سنتے آئے ہیں کہ نفسیات 1879 میں شروع ہوئی جب ولہم ونٹ نے پہلا نفسیاتی تجربہ کیا، لیکن کیا سچ صرف یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا انسان کا ذہن واقعی تب جاگا، یا اس سے بہت پہلے جب اس نے جنگل میں پہلا خوف محسوس کیا یا پہلی بار ماں کی گود میں سکون پایا، تبھی نفسیات نے پہلا سانس لیا تھا؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نفسیات ایک سائنسی عمل سے زیادہ ایک تاریخی جدوجہد ہے، ایسا علم جو انسانی فطرت کے ساتھ پروان چڑھا، تاریخ، معاشرت، رشتوں، بقا، ماں، بچے اور درد کے اندر۔ قدیم انسان وہ اس لیے قدیم نہیں تھا کہ وہ کم عقل تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے وسائل محدود تھے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ، جنگلوں میں رہائش، مرد شکار کے لیے جاتا، عورت پھل اور جڑی بوٹیاں چنتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عورت کا کردار اس وقت زیادہ پائیدار تھا؟ جی ہاں، شکار تو کبھی کامیاب ہوتا، کبھی نہیں، لیکن عورت روز خوراک لاتی تھی، نسل بڑھاتی تھی، بچوں کو پالتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ماں کا رتبہ سب سے بلند تھا۔ اسی نظام کو آج ہم مادرانہ نظام کہتے ہیں، جہاں عورت مرکز تھی، جہاں بقا سب کی ذمہ داری تھی، جہاں کام بانٹا جاتا تھا اور جو کچھ ملتا برابر بانٹا جاتا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انسانی نفسیات نے شعور کی پہلی سیڑھی چڑھی۔ یہ نہ سائنسی تجربہ تھا، نہ کوئی فلسفہ، بلکہ زندگی کی طلب تھی، بچنے کی، جینے کی اور جڑے رہنے کی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انسانی ذہن کا سفر محض لیبارٹری سے نہیں بلکہ اس میدان سے شروع ہوا جہاں آنکھیں آنکھوں سے ملتی تھیں، دل بوجھ بانٹتے تھے اور تجربے نسل در نسل منتقل ہوتے تھے۔ نفسیات کوئی سائنسدان کی میز پر رکھی فائل نہیں، بلکہ وہ دھڑکن ہے جو ہر ماں کے دل میں چلتی ہے، وہ سوال ہے جو ہر بچہ دنیا میں آتے ہی آنکھوں سے پوچھتا ہے، اور وہ روشنی ہے جو ہزاروں سالوں سے انسان کے اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تصور کریں، ایک شخص مرگی کے دورے میں تڑپ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ دماغی خرابی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی چیز گھس گئی ہے، اور جب کوئی شخص سو جاتا تو سمجھا جاتا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے جو کہیں اور گھوم رہی ہے۔ یہی تو تھا قدیم انسان کا ابتدائی نفسیاتی فریم ورک۔ نہ یہ مذہب تھا، نہ فلسفہ، بس ایک فطری کوشش کہ جو سمجھ نہ آئے اسے کسی شے کا نام دے دیا جائے۔ بالکل، انسان نے اپنے سائے، اپنے سانس، یہاں تک کہ خون کو روح سمجھا، اور جب یہ چیزیں غائب ہو جاتی تو زندگی بھی غائب ہو جاتی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچہ اپنا سایہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے؟ بس وہی بچہ قدیم دور میں انسان تھا۔ اور صرف انسان نہیں، قدرت بھی۔ جب زلزلہ آیا تو انسان نے کہا زمین ناراض ہے، جب طوفان آیا کہا آسمان غصے میں ہے۔ یہی تو ہے روحیت، جسے انگریزی میں اینیمزم کہتے ہیں، کہ ہر متحرک خوفناک چیز کو انسانی خصوصیات دے دی جائیں تاکہ خوف کم ہو جائے۔ سچ کہوں، یہ بہت انسانی رد عمل ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف باہر کی چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا تھا، بلکہ انسان اپنی اندرونی حرکات کو بھی انہی طاقتوں کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ جی ہاں، جب کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غیر معمولی حرکت ہوئی، تو انسان کہتا یہ میں نہیں تھا، کسی طاقت نے ہی کروایا، اور یوں احساس جرم بھی ختم، احساس ندامت بھی ختم۔ کیا آج بھی ہم ویسا ہی نہیں کرتے؟ بالکل، آج بھی جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، ہم فوراً کہتے ہیں نظر لگ گئی یا تقدیر ہی خراب تھی۔ اور شاید یہ سوچ ہمیں بچاتی ہے خود کو الزام دینے سے، اپنے جذبات سے ٹوٹنے سے۔ مگر دوستو، اسی سوچ نے انسان کو سوالات کی طرف دھکیلا، اور یہی سوالات اسے نفسیات، فلسفہ اور سائنس تک لے گئے۔
तो ये रूह, ये खौफ, ये हरकतें सब हमारी फितरी कोशिशें थी समझने की, बचने की और आखिरकार जीने की। तो दोस्तों, ये सफर था एक ऐसे इंसान का जो जानता कुछ नहीं था मगर सवाल करना जानता था, जो बीमारी, ख्वाब, मौत और जलजले को समझ न सका तो उनके अंदर एक रूह देखने लगा, वो रूह जो शायद सिर्फ उसका खौफ थी। और यही खौफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि इसी खौफ ने उसे सोचने पर मजबूर किया और सोच ने उसे तलाश में लगा दिया। आज हम अगर नफ्सियात और साइंस पर बात कर रहे हैं तो याद रखें ये सब उसी सवाल का तसलसल है जो कदीम इंसान ने अंधेरे में पूछा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस पॉडकास्ट का निचोड़ ये है कि इंसान का पहला रद्द अमल हमेशा समझने की कोशिश होता है, चाहे वो बचपन में हो या तहजीब के आगाज़ में। और जिस लम्हे हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, हम उससे डरना छोड़ देते हैं। तो आज अगर आप भी किसी अनजानी कैफियत, किसी ख्वाब, किसी खौफ या किसी एहसास में उलझे हुए हैं, तो याद रखें, सवाल कीजिए, सोचना मत छोड़िए, क्योंकि यही वो अमल है जो हमें इंसान बनाता है। अगर आपको हमारी ये किस्त पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपने कभी किसी ऐसी कैफियत को रूह या किसी ताकत का असर समझा है? हमें जानकर खुशी होगी कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हम सोचने वालों का काफिला हैं। अल्लाह हाफिज, और अगली किस्त में मिलते हैं एक और हैरत अंगेज सवाल के साथ। बाय।